بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چٹ منگنی پٹ بیا۔ عصر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھو۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کسی اچھے باعزت اور امیر گھرانے میں جلدی طے ہو جائے اور آپ کی شادی میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات دور ہو جائیں، تو آج میں آپ کو ایک نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام کا بتایا ہوا ہے، جس پر جس نے بھی یقین کے ساتھ یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بدل دی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قرآن پاک کی سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور کم از کم 7 دن یا بہتر ہے کہ 11 دن اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بہت سی ایسی بہنیں جنہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسے بہترین اور خوشحال گھرانے کے رشتے پیدا فرمائے کہ لوگ صرف خواہش ہی کرتے رہ گئے۔ ان کی زندگیوں میں برکت آئی، خوشیاں آئیں اور آج سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اچھے اور مالدار گھرانے میں ہو تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ یہ عمل والدہ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے اور بیٹی یا بیٹا خود بھی کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ مکمل یقین، توجہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رکھیے، اگر 7 یا 11 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں بھی ہو تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور ایسا رشتہ عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اچھا نصیب اور ہم سفر ہر نوجوان کی دل کی آواز ہے۔ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کا نصیب اچھا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اسے ایک نیک، وفادار اور سمجھدار ہم سفر ملے۔ اسی طرح ہر لڑکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسے شریک حیات ملے جو دیندار، عزت دینے والا، محبت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا نصیب آخر بنتا کیسے ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ نیک ہم سفر ملنے کے راز کیا ہیں؟ اور کیوں بعض لوگ ہر سہولت کے باوجود بے سکون رہتے ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا نصیب صرف دولت، خوبصورتی یا شہرت کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جانا، دل کا سکون، نیک راستہ، اچھا کردار، حلال رزق اور نیک رشتے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو لیکن دل بے سکون ہو، نماز نہ ہو، ایمان کمزور ہو، وہ خوش نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی اصل اچھی زندگی ایمان اور نیکی سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی مدد کوئی جادو نہیں بلکہ اس کے اصول ہیں۔ 1. نماز کی پابندی۔ جو نوجوان نماز سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج شیطان نوجوانوں کو سب کچھ دیتا ہے مگر نماز سے دور کرتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے جڑ گیا تو پھر وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل مضبوط کرتی ہے، فیصلوں میں برکت دیتی ہے اور نصیب سنوار دیتی ہے۔ نمبر 2. والدین کی خدمت۔ بہت سے نوجوان کامیابی چاہتے ہیں مگر ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں کی دعا نصیب بدل دیتی ہے، باپ کی رضا زندگی میں برکت لے آتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، لیکن کبھی سوچا کہیں والدین کی ناراضگی تو نہیں؟ نمبر 3. گناہوں سے بچنا۔ آج سوشل میڈیا یا ناجائز تعلقات، جھوٹے، بے حیائی، یہ سب نوجوانوں کے نصیب کو متاثر کرتے ہیں۔ گناہ وقتی مزہ دیتے ہیں مگر دل سے سکون چھین لیتے ہیں، دعا کی قبولیت روک دیتے ہیں اور رزق میں بے برکتی لاتے ہیں اور اچھے رشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ راستے بناتا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ شادی ہے۔ ایک غلط انسان پوری زندگی کا سکون چھین سکتا ہے اور ایک نیک شریک حیات جنت کا راستہ آسان کر سکتا ہے۔ اس لیے اسلام صرف خوبصورتی یا دولت نہیں دیکھتا بلکہ دین اور اخلاق کو اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نیک بیوی چاہتے ہو تو پہلے خود نیک بنے۔ صرف یہ دعا کافی نہیں، یا اللہ اچھی بیوی دے دے، بلکہ خود سے پوچھیں، کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں غصہ کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کیا میں ذمہ دار انسان ہوں؟ یاد رکھیے، نیک بیوی انعام ہوتی ہے، اتفاق نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج بعض نوجوان صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین کو نظر انداز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ پھر شادی کے بعد سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون شکل سے نہیں کردار سے آتا ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ اچھا شوہر چاہتی ہیں تو خود کو اللہ کے قریب کریں۔ یاد رکھیے، حیا عورت کا زیور ہے، اخلاق اس کی اصل خوبصورتی ہے، اور دین اس کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ صرف امیر شوہر مانگنے کے بجائے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا شوہر دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی دنیا لڑکی کو کیا سکھاتی ہے؟ آج کی دنیا لڑکی کو یہ سکھاتی ہے کہ صرف خوبصورت بنو، لوگوں کو متاثر کرو، دنیا کی توجہ حاصل کرو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور یقین کریں اللہ ایسی لڑکی کے لیے بہترین فیصلے فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم زندگی بہتر کیسے کریں؟ ایک، تہجد رات کے آخری حصے میں اللہ سے مانگنا نصیب بدل دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہوں جبکہ آسمانوں کا مالک آپ کو پکار رہا ہو۔ نمبر دو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق، سکون، اچھے رشتے اور آسانیاں لاتا ہے۔ روزانہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ تین، درود شریف پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور دل کو نور دیتا ہے۔ چار، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، اللہ آپ کی زندگی میں حیران کن آسانیاں پیدا کرے گا۔ محترم ناظرین، دیر ہونے کا مطلب محرومی نہیں۔ بہت سے نوجوان پریشان ہوتے ہیں، میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا نصیب اتنا مشکل کیوں ہے؟ سب کی زندگیاں بہتر لگتی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ دیر کرتا ہے، اندیر نہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، آپ کو بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا مایوس نہ ہوں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے نصیب اچھے فرما، ہمیں اپنی مدد و نصرت عطا فرما، ہمیں نیک راستہ دکھا، اور ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما جو دنیا و آخرت ہمارے لیے خیر کا سبب بنے۔ آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اچھا نصیب خوبصورتی سے نہیں، اللہ سے جڑنے سے بنتا ہے۔ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیک ہم سفر انہیں ملتا ہے جو خود بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں، اور یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یا اللہ تمام لڑکوں اور لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما، انہیں نیک راستہ عطا فرما، انہیں اپنی مدد و نصرت عطا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور انہیں نیک، باوفا اور دیندار ہم سفر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح اسلام میں ایک مقدس معاہدہ ہے۔ یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس رشتے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے راستے گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ حلال طریقہ ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اس میں فضول رسم و رواج اور مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔ مہر، حقوق زوجین اور ایک دوسرے کا احترام، یہ سب نکاح کے اہم حصے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کی حفاظت، عزت اور پردہ داری کرتے ہیں۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، صرف خوشی کا نام نہیں۔ اس میں صبر، برداشت
اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت، سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ نکاح اسلام کا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے۔ یہ انسان کی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا بھی ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جہاں اسے مشکل بنایا جاتا ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ نکاح کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح میں سب سے اہم چیز دینداری ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت مال، خوبصورتی اور حسب نسب کے ساتھ دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے اور گھر کے نظام کو محبت اور سمجھداری سے چلائے۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے جو اعتماد پر قائم ہوتا ہے۔ جھوٹ، بدگمانی اور بے اعتمادی اس رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں اور سہارا بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد زندگی میں آزمائش بھی آتی ہے، لیکن صبر، برداشت اور معاف کرنے کا جذبہ اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک کامیاب نکاح وہ ہے جس میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ آخر میں نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اگر اسے صحیح نیت اور طریقے سے ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین، نکاح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ اور صالحین عابدین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراغ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ فی زمانہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، لوگ اس کے لیے سود قرضہ لینے سے بھی نہیں شرماتے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی ہے مگر دولہا بیچارہ سالہ سال قرض ہی اتارتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں بوجھ کم ہو، یعنی مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے اور اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے۔ وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم نے حرام رسموں اور بیہودہ رواجوں کی وجہ سے اسے باعث بربادی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شادی آسان ہے اگر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام کی شادی کو دیکھا جائے۔ یاد رکھیے، شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی میرج ہال کو لازم قرار دیا ہے اور نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچیوں کو اس کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز و حرام ہیں۔ نکاح کا اعلانیہ طور پر مسجد میں اور جمعے کے دن ہونا مستحب ہے۔ حق مہر کتنا ہو، مہر مقرر کرتے وقت بھی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے کہ کم سے کم مہر 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا مہر آسانی سے ادا کیا جائے۔ ولیمے کا کھانا نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی بلکہ کھجور اور گھی کا حلوہ تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایسی بابرکت صورت ہے
جسے عصر کی نماز کے بعد ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن آپ نے اسے صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صورت تمام حاجات کے لیے بے حد مؤثر مانی جاتی ہے۔ جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں تمام بندشوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس صورت کو 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ تلاوت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرتی ہوں، پھر اس کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں۔ انشاءاللہ اس وسیلے سے آپ کے نصیب کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ صورت دراصل صورت یاسین ہے۔ 3 مرتبہ صورت یاسین فجر کے وقت تلاوت کرنی ہے اور عصر کے وقت یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خیر، رزق اور نیک رشتے کے لیے بہت بابرکت دعا ہے۔ اسے آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اس عمل کو 7 یا 11 دن تک جاری رکھیے۔ اگر خوشخبری نہ ملے تو 40 یا 41 دن مکمل کر لیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ بہت سی خواتین نے اس کے بعد نہ صرف اچھے گھروں میں شادیاں کیں بلکہ آج وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو واقعی انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے یقین، اخلاص اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھا جائے۔ آخر میں دل سے ایک دعا ہے کہ یا اللہ، میری وہ تمام بہنیں اور بھائی جو آج اپنی ماؤں کی دہلیز پر بیٹھے ہیں، اپنے رشتوں کے منتظر ہیں، جن کی شادیاں کسی نہ کسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کے لیے بہترین، نیک اور باعزت گھرانوں میں رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ، ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی رکاوٹ، بندش اور پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے نصیب کے بند دروازے کھول دے اور انہیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھیے۔ جب بندہ سچے دل سے توکل کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔